بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول علم کے آداب کا جو سلسلہ چل رہا تھا، اس میں سے گزشتہ شروع میں ایک بات آئی تھی کہ علم سے کیا مراد ہے، جس کی فضیلت بیان کی گئی، علم نافع، علم غیر نافع وغیرہ۔ دوسری بحث یہ آئی تھی کہ علم اور علماء کی فضیلت، عبادت کی مجلسوں پر جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے کہ عبادت سے زیادہ علم کو ترجیح دی گئی ہے، یا عبادت کے ساتھ علم کو ترجیح دی گئی، اور اس پر جو فضیلت آئی ہے اس کا ذکر آیا۔ اب تیسری جو گفتگو ہے وہ یہ ہے علماء کی فضیلت، اور پھر امت میں علماء کے جو اثرات منتقل اور مرتب ہوتے ہیں اس پر یہ موضوع۔ 4 باتیں غالباً اس کے اندر آئیں گی۔ پہلی بات اس سلسلے میں آج کے موضوع میں یہ ہے کہ علماء کی فضیلت اور امت پر مرتب ہونے والے اثرات۔ علماء عاملین کی فضیلت کے بارے میں جو روایات اور آیات آئی ہیں، ان میں سے ایک آیت سب سے مشہور ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علماء کا مقام بیان فرمایا۔ کس طرح؟ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ صرف ایک ہی ہے۔ اس گواہی میں والملائکہ، فرشتے بھی شامل ہیں۔ اس گواہی میں وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، وہ اہل علم جو اعتدال کے ساتھ قائم ہیں، وہ علماء بھی گواہی دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ علماء جو اعتدال پر رہتے ہیں، ان کی گواہی کو فرشتوں کی گواہی بلکہ اپنی گواہی کے برابر شمار کیا۔ تو یہ علماء کی فضیلت کی بات ہے۔ وہ بھی بول رہے ہیں، سنو، اللہ کے ایک ہونے کو اللہ بول رہے ہیں، بس کافی ہے، اور کس کی سنیں گے ہم؟ فرشتے بول رہے ہیں، وہ تو معصوم عن الخطا ہیں، نہ غلطی ہوتی، نہ بھول ہوتی، نہ گناہ ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ اس کے بعد اولو العلم کو بھی اس کے درجے میں رکھا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اہل علم کی گواہی کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک یہ استدلال ہو گیا اس سے علماء کی فضیلت پر۔ دوسرا ایک بہت باریک نقطہ اس سے جو پہلی بار آپ لوگوں کو سمجھنے اور سننے کو ملے گا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی گواہی کا ذکر ہی نہیں کیا، سیدھے یہی بات آئی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ انبیاء کہاں گئے؟ ان کا کیوں ذکر نہیں آیا؟ کیا ان کی گواہی معتبر نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، ان کی گواہ اللہ کے بعد تو انہی کی گواہی معتبر ہوتی ہے، پھر ان کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے اولو العلم سے مراد دراصل یہاں پر انبیاء ہی مراد ہے، اصل علم انہی کو دیا جاتا ہے۔ اولو العلم سے مراد مفسرین نے لکھا، جیسے کہ امام بغوی فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام مراد ہیں، ایسے صالح بن کیسان فرماتے ہیں مہاجرین اور انصار صحابہ مراد ہیں۔ حضرت مقاتل فرماتے ہیں اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے علماء یعنی عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی مراد ہیں۔ حضرت سدی اور حضرت کلبی فرماتے ہیں اس سے مراد تمام مومن علماء ہیں۔ بہرحال اولو العلم سے مراد اس میں اختلاف اقوال ہے، لیکن انبیاء بہر صورت اس میں داخل ہیں۔ اب غور کرنا کیا ہے یہاں پر، جو باریک نقطہ ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اولو العلم کہہ کر علم والوں کے لیے جو لقب دیا جاتا ہے اہل علم، یہ لقب اللہ نے انبیاء کو دیا۔ یہ لقب انبیاء کو دینا اس لقب کے مقام کو بڑھانا ہے، اصل علم والوں کے مقام کو بڑھانا ہے، تو اس واسطے انبیاء کے لیے جو لفظ استعمال کرنا ہے وہ لفظ اللہ نے وہ استعمال کیا جو علماء کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے علماء کے مقام کو بڑھایا اولو العلم کہہ کر، اور مراد اس سے انبیاء اکرام لیے۔ ارے سمجھ گئے؟ تو اس سے علماء کی شان اور فضیلت بڑھتی ہے۔ ہم کو جو لقب دیا گیا، جو لقب دے کر اللہ نے، اس سے انبیاء مراد لیے، تو یہ فضیلت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو انبیاء کے ساتھ ان کے علمی وصف کے ساتھ ذکر کیا۔ چنانچہ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو الگ سے ذکر نہیں کیا، بلکہ علماء کے مدلول میں انہیں داخل کیا۔ یہ بات علماء کے اعزاز کے لیے کافی ہے کہ انہیں ایسا نام دیا گیا کہ جس میں انبیاء جیسی مقدس ہستیاں بھی ان کے ساتھ شریک ہیں۔ اولو العلم اصل میں علماء ہی کو بولتے ہیں، لیکن علماء بول کر کون مراد لیے؟ انبیاء مراد لیے۔ تو یہ مراد لے کر گویا کہ اولو العلم کے مقام کو بڑھا دیا گیا، علم والوں کے مقام کو بڑھا دیا گیا۔ چنانچہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے
तीसरा नुक्ता इससे समझ में आएगा, पहली बात तो समझ में आई गवाही में उलमा को शामिल करना, दूसरा नुक्ता समझ में आया उलुल इल्म बोलकर अंबिया मुराद लेना, इसमें अहले इल्म के मकाम को भी बढ़ाया गया लफ्ज़ के लिहाज से भी। तीसरा नुक्ता इससे समझ में आया उलुल इल्म बोलकर अंबिया मुराद लेने में दरअसल उलमाए रब्बानीयीन जहाँ पर भी होते हैं उनके वजूद का असर ऐसे ही मुरतब होता है जैसे किसी इलाके में नबी के वजूद का असर मुरतब होता है। जहाँ किसी इलाके में अंबिया हों, अंबिया की जो मेहनतें होने से जो दीनदारी का माहौल बनता और फैलता है, उलमाए रब्बानीयीन वहाँ पर होंगे तो वहाँ पर वही असर फैलता है जो किसी कौम में नबी के होने से फैलता है। क्योंकि उन उलमा के पास जो वरासत होती है वो उन्हीं अंबिया की होती है। जो कुछ भी मेहनत करते हैं वो उसी मकसद और मैदान में करते हैं जिस मकसद और मैदान में अंबिया ने किया था। जाहिर सी बात है उलमाए रब्बानीयीन के असरात, मेहनतों के असरात उम्मतों पर वैसे मुरतब होते हैं जैसे अंबिया के असरात। चूँकि उलमा वारिस हैं, अंबिया मोरिस हैं, और इल्म वरासत है, तो जो मुंतकिल होती जाएगी वो इल्म वरासत मुंतकिल होगी तो उस वरासत के असरात मुंतकिल होंगे। इसी वास्ते बाज़ रिवायात में उलमा को जो तशबीह दी गई है वो सितारों से तशबीह दी गई, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उलमा की फ़जीलत में दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गई आयत वाली, दूसरी फ़जीलत जो उलमा की आज की गुफ्तगू में है वो ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक मौके से फरमाया इन्ना मसलल उलमाई फिल अर्द, उलमा की मिसाल ज़मीन में कमसली नुजूमी फिस्समा, आसमान में जो सितारे होते हैं वैसी है। क्या है आसमान में सितारे क्या करते हैं? युहदा बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, कि खुश्की में और तरी में जब अंधेरा छा जाता है तो उन सितारों से लोग अपने मंजिल का रास्ता मालूम करते हैं। दूसरा काम फ़इज़ा तमसतिन नुजूमु औशका अन तदिल्लल हुदात, और जब सितारे बेनूर हो जाते हैं, बुझ जाते हैं, तो इस बात का ख़तरा रहता है कि मुसाफिर अब रास्ता भटक जाएंगे। तो अब तशबीह देकर फरमाया आप अलैहिस्सलाम, ये पूरी हदीस है, अन तदिल्लल हुदात, मुसाफिर रास्ता भटक सकते हैं। आसमान के सितारे अगर बुझ जाएं, मंजिल का मुसाफिर रास्ता भटक जाएगा। ज़मीन के सितारे यानी उलमा अगर बुझ जाएं तो फिर यहाँ पर चलने वाले अपनी मंजिल का रास्ता भटक जाएंगे। इसमें दो तीन नुकात हमको समझना है। पहला नुक्ता क्या समझना है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उलमा को तशबीह दी है किनके साथ? सितारों के साथ। सितारों के काम कुरान मजीद ने क्या जिक्र किए हैं? नंबर 1, सितारों का पहला काम है वो बिन नज्मि हुम यहतदून, सितारों के ज़रिए से रास्ता और मंजिल का पता मालूम होता है। उलमा के ज़रिए से अल्लाह की मारिफत नसीब होती है, जन्नत का पता मालूम होता है, शरीयत के हक़ाइक़ मालूम होते हैं। ये उलमा के होने का पहला फ़ायदा हुआ। दूसरा फ़ायदा सितारों का क्या होता है? वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद-दुनिया बिमसाबीहा, अल्लाह ने आसमान को जो मुज़य्यन किया है, सजाया और संवारा है, वो सितारों के ज़रिए से। और वो आसमान के सितारे हैं जो आसमान को सजावट और मुज़य्यन बना रहे हैं। उलमा ज़मीन के सितारे हैं, गोया कि धरती की खूबसूरती उलमा से है, धरती की खूबसूरती उलमा से है। जहाँ सितारे बुझ जाएं वहाँ आसमान की ज़ीनत ख़त्म हो जाएगी, जहाँ ज़मीन से उलमा ख़त्म हो जाएं तो ज़मीन की ज़ीनत ख़त्म हो जाएगी। तीसरा फ़ायदा क्या है सितारों का? वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, और अल्लाह ने सितारों के ज़रिए से शयातीन को मारने का ज़रिया बनाया है। जो शयातीन ऊपर जाकर फरिश्तों का कलाम सुनकर लाकर नुजूमियों को बताया करते थे, उन नुजूमियों तक आसमानी ख़बरें पहुँचाने से रोकने के लिए अल्लाह ने सितारों को मार कर के ज़रिए से शयातीन को मार कर भगाया। तो इससे ज़मीन के सितारे उलमा हैं, तो और ज़मीन के सितारों में ज़मीन के जो शयातीन हैं वो फितने और फ़िरक़े हैं, जो नए नए फितने फैलते हैं, उन फितनों के ताक़ुब के लिए उलमा काम करते हैं। जैसे वहाँ शयातीन का ताक़ुब आसमानी सितारे करते हैं, ज़मीनी शयातीन का ताक़ुब ये ज़मीनी सितारे यानी उलमा करते हैं। ये 3 बातें हो गई। और चौथी बात इसमें समझने की ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उलमा को तशबीह दी है सितारों से। और आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, दुरूसुल बलागा पढ़ लिए? तो उसमें एक मिसाल आएगी आपको, नूरुहु मुस्तफ़ादुम मिन नूरिश शम्स, ज़माइर की बहस में कहीं इसमें ज़ाहिर को ख़त्म कर दिया जाता है सामने वाले की ज़हानत को परखने के लिए।
سمجھ رہے؟ اختباراً لذہن مخاطب کے ذہن کو پرکھنے کے لیے بھی ضمیر ہٹا دیا، مرجع نہیں ہے، پھر بھی اب تم مرجع سمجھ جانا ہے مثال کس کے لیے بول رہے ہیں بول کے. تو نورہ مستفاد من نور الشمس، اس کی روشنی حاصل کی گئی ہے سورج کی روشنی سے. کس کی؟ چاند کی روشنی. چاند روشنی حاصل کرتا ہے سورج سے. چاند مرجع القمر موجود نہیں ہے، لیکن سمجھ جانا پڑے گا. تو چاند سے تشبیہ، چاند روشنی حاصل کرتا ہے سورج سے، اور ستارے روشنی حاصل کرتے ہیں چاند سے. اور علماء کو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا بولتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تشبیہ دی ہے ستاروں سے. کیا مطلب ہوا اس پوری لڑی میں؟ علماء نور علم حاصل کرتے ہیں قمر سے، کیونکہ ستارے نور حاصل کرتے ہیں چاند سے، چاند نور حاصل کرتا ہے سورج سے. اور ستاروں کی تشبیہ ہے، ستاروں کی مثل ہے کون؟ علماء. علماء علم حاصل کرتے ہیں انبیاء سے، انبیاء علم حاصل کرتے ہیں اللہ کی ذات سے. ارے سمجھ رہے؟ اللہ کی ذات میں کمی بیشی نہیں آئے گی، اس واسطے سورج کے سائز میں کبھی کمی بیشی نہیں آئے گی. چاند چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، انبیاء کے مراتب چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں. ارے سمجھ رہے؟ اور ستارے تو ستارے ہیں، بعض رہتے ہیں، بعض ٹوٹ جاتے ہیں، بعض آپس میں لڑ لیتے ہیں. ستاروں میں سب چلتا ہے. وہی تشبیہ مولویوں کی بھی ہے، لیکن ہیں سب تقریباً ان میں وہ جو راستہ دکھانے کے لیے. تیسری بات علماء کی فضیلت میں، حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے جامع بیان العلم میں اور تفضیل العلم علی العبادہ میں اپنی اس کتاب میں، اور خطیب بغدادی نے آداب الفقیہ والمتفقہ میں ذکر کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ شیاطین نے ابلیس سے آ کر کہا کہ ہمارے آقا اور ہمارے صدر جمہوریہ اور پرائم منسٹر صاحب، جیسا بھی القاب دیے ہوں گے اس نے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کسی عابد کے مرنے پر اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا ایک عالم کی موت پر خوش ہوتے ہیں. شیطان سے پوچھنے لگے، اور آپ عالم کو گمراہ بھی نہیں کر پاتے ہیں، جبکہ عابد کو بآسانی آپ گمراہ کر دیتے ہیں. تو ابلیس نے کہا کہ چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میں عالم کے مرنے پر اتنا خوش کیوں ہوتا ہوں جتنا عابد کے مرنے پر نہیں ہوتا. تو لے گیا شیطان ایک عابد کے پاس جو نماز میں مشغول تھا، اور لوگوں نے عابد سے کہا، یہ جو لوگوں نے مطلب یہ جو شیاطین کا جو گروہ تھا یا ان کی جو جماعت تھی، ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. کیا ہے؟ عابد نے سن کر اپنی عبادت موقوف کر دی اور ان کی طرف متوجہ ہوا. ابلیس نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا رب اس بات پر قادر ہے کہ پوری دنیا کو سمیٹ کر ایک انڈے کے پیٹ میں کر دے؟ انڈا جیسا ہے، اس میں پوری دنیا اس میں آ جانا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تو عابد نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. دنیا بڑی ہے تو بڑی سی رہے گی، وہ انڈے میں کیسے آئے گی؟ نہیں آ سکتی. تو ابلیس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھ لو. فوراً کافر ہو گیا شخص. یہ اپنے اللہ کی قدرت کو مانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ اتنے بڑے قادر ہیں. بول عبادت تو کر رہا ہے لیکن قدرت پر ہی یقین نہیں ہے اس کو. جیسے اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا تو کافر ہو گیا. اس کو کیا گمراہ کرتے تم؟ 1 منٹ میں ہو گیا ہے کافر ہو گیا، گمراہ کیا کرتے ہو؟ پھر وہاں سے ایک عالم صاحب کے حلقے میں آئے جو اپنے شاگردوں کو ہنسی مذاق سے بات چیت چل رہی تھی. ابلیس نے کہا ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. تو عالم صاحب نے کہا پوچھو. کیا آپ کا رب اس بات پر قادر ہے کہ پوری دنیا سمیٹ کر ایک انڈے کے اندر رکھ دے؟ تو ان مولانا نے کہا کہ بالکل قادر ہے، بالکل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو ابلیس نے کہا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا جب وہ اس کا ارادہ فرمائیں گے تو کلمہ کن فرمائیں گے تو ساری دنیا ایک انڈے میں آ جاتی ہے. ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ سمجھے؟ تو ابلیس نے اپنے حواریین سے کہا کہ دیکھا تم نے، یہ اپنے آپ سے تجاوز نہیں کرتا. اس کا علم، اس کا جو علم دین ہے یا علم الہی ہے، یہ اسے اپنے یقین پر، اعتقاد پر ہمیشہ جما کے رکھتا. اس کو گمراہ کرنا آسان نہیں ہے. عابد کو گمراہ کرنا آسان ہے. اب ایسا بندہ اگر مر گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو خوشی ہوگی نا. باقی جو کچھ بھی بچے ہیں تو 1 منٹ میں خالی ہو جا سکتے. ایسے لوگ اگر رہیں گے تو کئی گمراہوں کو سیدھے راستے پہ لا لیتے. اس واسطے عالم کے مرنے پر جتنا اسے خوشی ہوتی ہے، عابد کے مرنے پر اسے اتنا خوشی نہیں ہوتی. اب رہی بات یہ کیا واقعتاً ایسا ہوا کہ شیطان اپنی ایسی جماعت بنا کر گیا کہیں پر کسی سے پوچھنے کے لیے، واقعتاً پوچھا نہیں پوچھا، یہ واقعہ واقعی واقعہ ہے یا نہیں تو تمثیلی واقعہ ہے، سمجھانے کے لیے ہے.
اس سے قطع نظر. لیکن ہے بات یہی کہ بعض مرتبہ واقعات کا وقوع نہیں ہوتا ہے، لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے واقعے کی شکل دی جاتی ہے اور اس سے بات سمجھائی جاتی ہے. ایسا ہو سکتا ہے. اسی فضیلت میں بات بھی داخل ہوگی جو تیسری فضیلت آئی کہ عالم پر عابد کی جو فضیلت کو بیان کیا گیا کہ علم سے آدمی گمراہ نہیں ہوتا، جتنا علم نہ ہونے پر گمراہ ہو جاتا ہے. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب المدارک میں ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں یہ نقل فرمایا، شروع میں جب میں علم کے حاصل کرنے میں نہیں لگا تھا تو عبادت کے اندر میرا یہ حال تھا کہ شیطان مجھے عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں لگائے رکھتا تھا. ابھی عالم نہیں بنا تھا، میں عبادت خوب کرتا تھا تو شیطان دل میں بات ڈالتا کہ وہ تو اللہ کے ہاتھ سے براہ راست پیدا ہوئے ہیں، وہ تو فنفخنا فیہ من روحہ فرمایا ہے، اللہ کی روح ان کے اندر موجود ہے، تو ہم ظاہر سی بات ہے اتنے قریب بندے کا تذکرہ کریں گے تو اللہ خوش ہوں گے. تو میں وہ تذکرے زیادہ کرتا تھا کہ اللہ ان کو کیسے پیدا کیا ہوگا، کیسے پھونک ماری ہوگی، کیسے بچہ ہوا ہوگا. یہ پریشان ہو کر میں نے ایک عالم سے شکایت کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بار بار میرے دل میں آتا ہے اور ان کا ذکر کرتے رہتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے علم حاصل کر لو، آپ عالم بن جاؤ، پھر اس کے بعد یہ سارے ٹینشن آپ کو ختم ہو جائے گا. میں نے جب علم حاصل کیا تو جب اللہ کی قدرت کا مجھے علم ہوا تو پتہ چلا یہ سب آسان ہے اللہ کے لیے. جس مسئلے میں پریشان تھا وہ تو بہت معمولی مسئلہ نکلا. تو علم کے بغیر آدمی عبادت میں مصروف رہے گا تو چھوٹے چھوٹے جزیات میں بھی گمراہ ہو سکتا ہے. چوتھی فضیلت علم کی یہ ہے کہ علم اور عمل کی جامعیت یہی صراط مستقیم ہے. علم اور عمل دونوں کی فضیلتیں اور دونوں کی خوبیاں اپنی جگہ پر جب جمع ہو جاتی ہیں تو بندہ صراط مستقیم پر آ جاتا ہے، جس کے لیے ہر نماز میں دعا مانگی جاتی ہے، خواہ وہ جہری ہو یا سری ہو، ہر رکعت میں مانگی جاتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب اس میں المغضوب علیہم اور ولا الضالین، اس کی تفسیر میں حضرت عدی بن حاتم نے ایک طویل روایت نقل کی کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں. تو سیدھا راستہ مانگا گیا، لیکن وہ سیدھا راستہ نہیں جس پر یہودی چلتے ہوں یا عیسائی چلتے ہوں. وجہ کیا ہے؟ یہودیوں نے اللہ کے احکامات جاننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا. تو یہ علم ہے یہودیوں کے پاس، عمل نہیں ہے. تو ایسے علم سے پناہ مانگی گئی جس علم کے بعد عمل نہ ہو، اور اس پر ایک جماعت گزر چکی جن کو کیا کہتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں. اسی واسطے سورۃ الجمعہ میں جو آیت آئی ہے مثل الذی حمل التوراۃ کمثل یحمل اسفارا. مثل حمل التوراۃ، لفظ بھی وہاں پر کس کا لائے؟ یہودیوں کا لائے. تورات یہودیوں کی دی گئی تھی، انجیل کا لفظ نہیں بولے. تو یہودی وہ لفظ ہیں، یہودی وہ قوم ہے جنہیں تورات دی گئی لیکن وہ عمل نہیں کیے، تو وہ اس گدھے کی طرح ہیں جس پر کتابیں بہت ساری ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں. تو مطلب بے عمل عالم دراصل یہودی نسل ہوتا ہے گویا عملاً. اور دوسرا والضالین میں اس سے مراد ہے نصارہ. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، عمل بہت تھا. عمل ہی ان کو گمراہ کر دیا، نصارہ کو عمل ہی گمراہ کر دیا. تو سیدھا راستہ مانگا گیا، وہ راستہ نہیں جس پر یہودی چلے ہوں جن کے پاس علم بلا عمل تھا، یا عیسائی چلے ہوں جن کے پاس عمل بلا علم تھا. یہ دونوں نہیں ہونا. علم اور عمل کی جامعیت والا راستہ ہونا جو اصل میں صراط مستقیم، وہ ہے دین شریعت کا راستہ. چنانچہ جب یہ دونوں جو لوگ ہیں وہ ظاہر سی بات ہے غضب الہی کے مستحق ہوئے. مغضوب علیہم میں یہ لوگ داخل ہوئے یہودی. اور نصارہ کا حال کیا ہے؟ انہوں نے عمل کا ارادہ تو کیا لیکن ایسے راستے پر چل پڑے کہ کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی یہ راستہ کہاں جاتا ہے، علم ہی نہیں تھا ان کو. چنانچہ دیکھیں ایسا ہوا کہ گویا کہ کوئی شخص مسجد پہنچنا چاہتا ہے لیکن راستہ معلوم نہیں ہے، اور بغیر جانے بوجھے کہ وہ اگر راستہ چلنا شروع کرے گا تو ظاہر سی بات ہے مسجد بھی پہنچ سکتا ہے، مندر بھی پہنچ سکتا ہے. اگر کسی نے راستہ دیکھا ہی نہیں ہے، مسجد دیکھی نہیں ہے، زندگی میں پہلی بار وہ مسجد دیکھ رہا ہے، جانا ہے اسے مسجد، اور پوچھا نہیں کسی سے، تو سامنے مندر نظر آیا تو سمجھا یہ مسجد ہے، کیونکہ اس نے پہلی بار زندگی میں مسجد دیکھا ہے اور عبادت کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا ہے، تو اسی کو مسجد سمجھ بیٹھے گا. چنانچہ ہوا یہی ہے کہ ورہبانیت ابتدعوها ما كتبنا علیہم. اور یہ جو رہبانیت اختیار کر لیا عیسائی لوگ، یہ ایسی تھی کہ ما كتبنا علیہم، ہم نے تو رکھا ہی نہیں تھا یہ رہبانیت.
شادی چھوڑ دو، بچے چھوڑ دو، فلاں چھوڑ دو، بس اللہ اللہ کرتے رہو. ہم نے تو دیا ہی نہیں تھا تمہیں اتنا زیادہ عمل کرنا. عیسائیوں نے گھڑ لیا اپنی طرف سے. صراط مستقیم کیا ہے؟ جسے منعم علیہم کہا گیا، وہ راستہ ہے جن کے پاس علم بھی ہو اور عمل بھی. علم کے بغیر عمل یا عمل کے بغیر علم، یہ دونوں چیزیں صراط مستقیم نہیں ہوں. اور وہ دین شریعت ہے جس پر ہمیں چلنے کے لیے علم حاصل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے. چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب دیکھو یہاں پر قرآن مجید میں سیدھا راستہ مانگا گیا، لیکن پناہ بھی چاہی گئی کہ یہودیوں کا بھی راستہ نہیں ہونا، عیسائیوں کا بھی نہیں ہونا. ایک کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، ایک کے پاس عمل تھا، علم نہیں تھا. حدیث میں سکھایا گیا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی اقتدا کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے. پتہ کیا چلا؟ یہودی قوم آسمانی کتاب ہونے کے باوجود بھی ان کی اقتدا نہیں کر سکتے. صحابہ ان کے پاس آسمانی کتاب ڈائریکٹ کوئی نازل نہیں ہوئی، پھر بھی اقتدا کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. وجہ یہ کہ ان کے پاس علم بھی تھا، عمل بھی تھا. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اب یہاں وہی تعبیر لوٹ کر آئے گی. جس طرح چاند کی روشنی سورج سے مستفاد ہوتی ہے، اسی طرح ایک عالم کی روشنی بھی نور رسالت سے مستفاد ہوتی ہے. عالم کو سورج کے بجائے ستارے سے، اور بعض روایات میں چاند سے بھی تشبیہ دی گئی ہے. اب آخری بات ہے کہ عالم ربانی، جو اب درجہ بدرجہ آیا. پہلے عالم کی فضیلت آیت سے، شہید اللہ عنہ. پھر دوسری فضیلت آئی، عالم کو تشبیہ دی گئی مثل النجوم، ستاروں سے. پھر تیسری فضیلت آئی عالم کو عابد پر، کہ گمراہی عابد میں زیادہ اندیشے کی ہے عالم کے مقابل میں. پھر چوتھی فضیلت آئی کہ بھئی علم سے مراد وہ ہے جس کی اتنی ساری باتیں آ رہی ہیں. علم جو عمل کے ساتھ ہو، صراط مستقیم پر لے جائے گا. تو جب بندے کے اندر عمل آتا ہے تو عمل کے ساتھ ساتھ جو خوبیاں آنی چاہیے، نورانیت ہے، خشیت الہی ہے، اللہ کی ہیبت اور جلال ہے، انسیت ہے، بہت سے وہ صفات ہیں جو ایک عالم کے اندر ہونا چاہیے. وہ جب آتے ہیں تو پھر وہ عالم ربانی بنتا ہے. اور عالم ربانی کے اثرات کیا منتقل ہوتے ہیں؟ چنانچہ امام یحییٰ ابن یحییٰ تمیمی نیسابوری فرماتے ہیں کہ امام مالک کے پاس موطا کی سماعت سے فارغ ہونے کے بعد 1 سال تک میں امام مالک کے ساتھ ہی ٹھہرا رہا اور ان کے اخلاق اور عادات سے استفادہ کرتے رہا، کیونکہ بقول ان کے امام مالک کے اخلاق صحابہ و تابعین کے اخلاق کا پرتو تھے. تو وہ چیز اب آخر میں آئی کہ اگر کوئی اپنے علم میں ربانیت پیدا کرنا چاہتا ہے، ربانی عالم بننا چاہتا ہے، قبولیت اور خشیت اپنے اندر لانا چاہتا ہے، تو علم حاصل کرنے کے بعد بھی اسے وہ صفات حاصل کرنے کے لیے ایک عرصہ گزارنا پڑے گا، جسے تصوف اور تزکیہ کہا جاتا ہے. چنانچہ یحییٰ ابن یحییٰ معین رحمۃ اللہ علیہ عالم بننے کے بعد بھی امام مالک کے پاس صرف ان کے اخلاق سیکھنے کے واسطے 1 سال رہے. اسی پر علامہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ بہت قیمتی بات فرماتے ہیں کہ جو ذات ہمارے لیے اسوہ اور نمونے کی حیثیت رکھتی ہے، اس کو بذات خود دیکھنے سے طبیعت پر جتنا اثر پڑتا ہے، صرف کان سے اس کے متعلق سن لینے سے اتنا اثر نہیں پڑتا. جس کو دیکھنے سے جو امپیکٹ اثر پڑتا ہے انسان پر، خالی اس کے بارے میں سننے سے اتنا اثر نہیں ہوتا. بھائی مثال کے طور پر آپ سنتے رہے ممبئی کا فلاں میٹھا مشہور ہے، گجرات کا فلاں میٹھا مشہور ہے، فلاں جگہ کا فلاں میٹھا، فلاں جگہ کا فالودہ مشہور ہے، فلاں کا یہ مشہور ہے، تو سب بےہودہ باتیں کہ کرے کچھ تو بھی کھلا دو بس خالی. تو سننے پر اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کچھ کھانے پر اثر ہوتا ہے. تو ایسی ہی بات ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ کے نبی علیہ السلام کو جتنا دیکھے ہیں، ہم نبی کے بارے میں سنیں گے تو اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا دیکھنے والے کو اثر ہوا ہوگا. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا، سننا، اٹھنا، یہ جو شرف صحابہ کو ملا تھا وہ دوسروں کو تو نہیں مل سکتا. ہاں وہ علم نبوت جو وراثت ہے وہ علماء میں منتقل ہوا ہے، اس کی کچھ جھلک اس زمانے میں بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے علماء کی صحبت میں رہنا پڑے گا. اور علماء سے بھی مراد وہ علماء جن کے اندر یہ دونوں صفات ہوں، علم بھی اور عمل بھی. ظاہر سی بات ہے علم اور عمل کا ایک ساتھ جمع ہونا یہ اسی صورت میں حاصل ہوتا ہے جب اس کے اندر تقویٰ ہو، خشیت ہو، اور بزرگوں کی صحبت اسے نصیب ہو، اور نتیجتاً ایسا ہو کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ وہ ایسے بن جائیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے. جب علماء کو دیکھا جائے تو واقعتاً اللہ یاد آئے.
ایسا یہ مرحلہ آنا بہت آگے ہوتا ہے، ابھی نہیں ہوتا. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہم بھی نہیں ہیں اس کے ہم کو دیکھے تو اللہ یاد آ جائے. لوگ بولنا آسان ہے بہت بڑا نہ دیکھے. اب جتنا ہم صاف طور پہ بول سکتے ہیں کہ بھئی حضرت جی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کے بعد جو تصور خدا کا ہوتا ہے، ہمیں سے ایک دوسرے کو دیکھنے سے تھوڑی ہوتا ہے. وہ مقام تو بہت آگے ہے، لیکن ہر بندے کو وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ انہیں دیکھے تو اللہ یاد آئے. ایسے لوگ پہلے زمانے میں بہت ہوتے تھے کہ جنہیں دیکھنے کے بعد اللہ یاد آ جائے. اب اس زمانے میں ایسے لوگ بہت کم ہو گئے جنہیں دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے اور جن کی زیارت سے دل منور ہو جائے، نیکی کا جذبہ دل میں انگڑائی لے. ایسے لوگ بہت کم ہیں لیکن ہیں. تو ہمیں اس علم اور عمل کی جامعیت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے علم کے ساتھ ساتھ عمل کی کوشش اور وہ صفات تصوف اور تزکیے کے جو بنیادی امور ہیں وہ بھی حاصل کرنا یہ علم کے آداب میں سے. تبھی جا کر علم ہمیں نجات کا ذریعہ بنے گا اور حقیقی فضیلت والا علم بنے گا جب یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہوگی. اللہ عمل کی توفیق نصیب.